بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14واں پارہ ہے جو کہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر، اس کا نام حجر اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر قوم سمود کی بستیوں کا ذکر ہے، اور قوم سمود کی بستی کا نام یہ حجر بھی ہے۔ آج کے دور میں ان کا نام، جو آج کی جغرافیائی طور پہ اس کا نام رکھا گیا اس بستی کا، وہ مدائن صالح کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور فرمایا کہ ہم نے اس کو اتارا تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، قرآن پاک میں کسی بھی قسم کی تحریف نہیں ہوئی الحمدللہ۔ لفظی تحریف تو ہو ہی نہیں سکی، ہاں معنوی تحریف جب بھی ہوئی تو الحمدللہ علماء دین نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی ایسی چالوں کو چلنے نہ دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر سورہ فاتحہ کی شان کو، عظمت کو بیان فرمایا، اور کچھ باتوں کا یوں حکم دیا کہ دنیاوی چیزوں کو حرف آخر نہ سمجھو اور غم بھی نہ کرو، اور فرمایا کہ شفقت کا برتاؤ رکھیں، تبلیغ کھل کر کریں، تسبیح و تحمید کرتے رہیں، سجدہ بجا لائیں، اللہ کی عبادت خوب کیا کریں۔ سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام نحل رکھا گیا۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النعم بھی ہے۔ نعم کہتے ہیں نعمتوں کو۔ اللہ نے اس سورت کے اندر اپنی نعمتوں کو ذکر کیا اور کمال کر دیا۔ اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو گننے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ نے شروع کے اندر جانوروں، جن میں سے گدھا، گھوڑا، خچر، فرمایا کہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں۔ آسمان و زمین کے نظام کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے قرار دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا، دودھ کا ذکر کیا کہ کس طرح ایک جانور چارہ کھاتا ہے، چارے کا رنگ کیسا، جانور کا رنگ کیسا، اسی چارے سے اللہ تعالیٰ خون بھی تیار کر رہے ہیں، گوبر بھی بن رہا ہے، اور جسم کا حصہ بھی بن رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس سے ایک لبن خالصاً سائغاً للشاربین، ایک بہترین دودھ تیار فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں سے پھلوں سے، پھولوں سے رس چوس کے وہ ایک ایسی چیز تیار کرتی ہے جو بنی آدم کے لیے شفا قرار دے دی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح خاندانوں میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ پوتوں کو ہو جانا، یہ رشتوں کو ہو جانا، فرمایا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ گھروں کا ہونا، کپڑوں کا اترنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر بجا لانا چاہیے۔ ایک آیت ہے جسے یوں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت خیر و شر کو جامع ہے۔ وہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اس آیت میں اللہ نے عدل، احسان کا ذکر کیا، اور اللہ نے فحش اور برے کاموں سے منع فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کریں۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم بھی دیا، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ بھی حکم دیا کہ حالت اقرا میں کلمہ کفر ہو جائے تو اس سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا۔ کتنے صحابہ ایسے تھے کہ جن کے اوپر جب ظلم و ستم ہاتھ سے گزر گئے، وہ بیچارے مجبور ہوئے، تنگ آ گئے، تو اللہ نے اجازت دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسے موقع پہ اگر کلمہ کفر کہہ دیا جائے تو اس سے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا، البتہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل ایمان کے اوپر مطمئن رہے تو اس صورت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعوت کے
تین اصول کو بیان فرمایا۔ نمبر 1 حکمت، نمبر 2 موعظہ حسنہ، نمبر 3 مجادلہ بھی احسن کا ذکر فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ معاف کرنا اچھا ہے اور بدلہ لینا بھی جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔